اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی محرم ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں خاور رضا نقوی حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ آج سے 9 محرم تک ہمارا یہ پروگرام آپ قائم ٹی وی کے علاقے پہ ضرور دیکھیں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پچھلے سال وہ ہمارے ساتھ اسی ٹرانسمیشن میں موجود تھے۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے آج چاند رات کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے قائم ٹی وی کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ان ایام میں آپ ہمارے لیے خصوصی وقت نکالیں گے، تو قائم ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس کا بھی آپ کو اجر عظیم عطا کریں۔ تو گفتگو آغاز کرتے ہیں۔ حضور، میرا آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ عظمت ایام اضحیٰ پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1444 ہجری کے محرم الحرام کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ یقیناً ہر مومن، ہر عزادار اپنے دل میں یہ عہد لیا ہوا ہے کہ عبد اللہ یا حرامان انسا حسینہ، اے شہزادی کونین، ہم قسم کھاتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے حسین کو نہیں بھولیں گے، اور مسلسل ہمارا امام حسین کو 1400 برس سے یاد کرنا یہ ایک طویل عرصہ ہے کہ کائنات کا ہر غم کچھ دنوں بعد ماند پڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے، اور وہ غم اس طریقے سے تازہ نہیں رہتا، چاہے وہ ہمارے پیاروں کا غم ہو، چاہے دنیا کا ہو، سوائے غم حسین کے، کیونکہ ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کائنات کی ملکہ سے، سرور کونین کی دختر سے سلام اللہ علیہا، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ اے بی بی، ہم قیامت تک آپ کے حسین کو، آپ کے لال کو ایسے ہی یاد کرتے رہیں گے۔ یقیناً یہ محرم کا چاند جو نمودار ہوا ہے، اور یہ جو 10 راتیں ہیں، بالخصوص ایام اضحیٰ، یقیناً امام حسین کا غم سارے سال، ساری زندگی ہماری سانسوں میں، ہماری دھڑکنوں میں بسا ہوا ہے، لیکن خصوصیت سے ان 2 مہینے 8 دن کو 2.25 مہینے کو رکھا گیا ہے، اور اس میں یہ 10 دن جو کہ عشرہ محرم الحرام کہلاتے ہیں، عشرہ اولیٰ کہلاتے ہیں، یہ خاص ہیں، اور اتنے خاص ہیں کہ کلام مجید میں خالق کو ان کی قسم کھانی پڑی کہ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اور صرف شیعہ محدثین نے نہیں، امام فخر الدین رازی علماء اہل سنت کے سب سے بڑے محدث اور مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے محرم کے پہلے عشرے کی قسم کھائی، سبحان اللہ، اور فجر کی قسم کھائی، یعنی صبح عاشور کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم۔ تو کتنی قیمتی ہیں یہ 10 راتیں۔ عزادارین امام مظلوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کون سی 10 راتوں میں داخل ہو رہے ہیں، کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کسے یاد کرنا ہے، کیسے یاد کرنا ہے۔ یقیناً ہم اپنے گھروں سے عزاداری لے کے آئے ہیں، اور یہ عزاداری نسلاً بعد نسلاً اہل بیت کے چاہنے والوں میں جاری و ساری ہے، لیکن اس میں مجالس ہیں، گریہ ہے، فضائل ہیں، اور ہماری مجلسوں کا شعار بھی وہی ہے جو قرآن کا شعار ہے۔ اور قرآن کی سب سے مختصر سورہ کو اگر زمانہ سمجھ لے تو پوری مجلس حسین کا پیٹرن اور فارمیٹ سمجھ میں آ جائے۔ اور سب سے چھوٹے سورہ، سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 ہی آیتیں ہیں، اور ان 3 آیتوں میں پوری مجلس حسین سمٹ کے آ گئی ہے، پورا مجلس کا طریقہ آ گیا۔ کیا؟ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو یہ انعام ہے اور عطا ہے، یہ فضیلت ہے۔ واہ، بے شک۔ فصلی لربک وانحر، اور اس کے بعد نماز پڑھیے اور قربانی کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آپ کا دشمن یقیناً ابتر ہے، تو برات کا اظہار ہے نبی کے دشمن سے۔ یہی کچھ ہم مجلس حسین میں کرتے ہیں، عطا اور فضیلت کا تذکرہ کرتے ہیں، حسین کے آخری سجدے اور قربانی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور قاتلین حسین پہ لعنت اور برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہماری مجلس کا شعار وہی کچھ ہے جو قرآن میں سورہ کوثر کا، اور ظاہر ہے کیونکہ قرآن سے ربط ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی خوش کوتر ایسا نہیں ہے جو مجھ میں موجود نہ ہو۔ اللہ کی کتاب قیامت تک کی ہدایت کے لیے آئی ہے، تو زمانہ ان آیتوں کو بھی دیکھے، ہماری مجلس کے طریقے کو بھی دیکھے۔ اور میں یہاں ضرور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے کہ مجلس حسین قانون خدا ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کائنات میں کسی نے بھی، ظاہر ہے کہ حسین کے اپنے اجداد گزرے ہیں، سید الشہداء کے اپنے اجداد گزرے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اپنے جد، اپنے نانا ہیں نبی، اپنے بابا ہیں علی، وہ کہ جو نماز پڑھے تو پروردگار کسی کی عبادت پہ یہ نہیں کہتا کہ عبادت میں کمی کر دیجئے، مگر حسین کے نانا سے یہ کہتا ہے کہ رات کو تھوڑی عبادت کیا کیجئے، میرے حبیب پیروں پہ ورم آ جاتا۔
وہ علی جو ایک رات میں ہزار رکعت پڑھے، رکعت سے رکعت قرآن ختم کر دے، لیکن پھر بھی حسین نے ایک سجدے میں توحید کو ایسا منوایا کہ جہاں توحید کا، اسلام کا، قرآن کا انکار کیا جا رہا تھا، وہاں قیامت تک کے لیے اذانوں کو بھی بچایا، نمازوں کو بھی بچایا، حج کو بھی بچایا، اور آنے والے ایام میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ نمازوں کو امام حسین نے کیسے بچایا اور حج کا تحفظ اور دین اسلام کا تحفظ کس طرح کیا۔ تو جب سے بشریت ہے، اب یہ سوچ جو ہے مخالفین کی آنے لگی ہے کہ صاحب کب تک یاد کریں گے اور کب تک ایک ہی واقعے کو روتے رہیں گے، تو جب سے بشریت ہے اور جب تک بشریت رہے گی ذکر حسین چلتا رہے گا، کیونکہ اس ذکر کی ذمہ داری اب کسی بشر کی نہیں ہے، معبود کی ہے۔ بشر تو مٹ جائے گا، معبود ہمیشہ لم یزل رہے گا، اللہ کی ذات قائم و دائم رہے گی، تو اسے کوئی فنا نہیں ہے۔ اور وہ جب ذکر حسین کا ذمہ لے رہا ہے تو جو خود فنا نہیں ہو رہا وہ ذکر حسین بھی نہیں فنا ہونے دے گا۔ اور یہ تذکرے تب سے ہو رہے ہیں کہ ابھی بشریت بھی نہیں تھی۔ اللہ نے جب لوح و قلم کو سارے معاملات دنیا میں ہونے والے لکھوائے تو لوح و قلم غمگین ہوئے اور پوچھا کہ یہ حسین پہ کیا گزرے گی، تو پروردگار عالم نے، یہ حدیث معصوم ہے کہ لوح و قلم کو ساری مصائب کربلا سنائے۔ تو یہ پہلی مجلس ہے کہ ابھی بشر خلق نہیں ہوا لیکن ذکر حسین ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کو خلق کیا گیا تو بڑی مشہور دعا ہے کہ پالنے والے تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ ہے، تو علی الاعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو محسن ہے، یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے۔ جیسے ہی نام حسین آیا تو حضرت جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت آدم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے پوچھا آدم یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو کہا میں نہیں جانتا، جیسے ہی میں یہ نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو پھر جناب جبرائیل نے کربلا کے مصائب حضرت آدم کو سنائے اور حضرت آدم نے سید الشہداء پہ گریہ بھی کیا، یزید سے برات کا اظہار بھی کیا۔ تو جہاں سے بشریت شروع ہے وہیں سے مجلس حسین کا آغاز ہو گیا، اور جب تک بشریت ہے، چاہے حضرت ابراہیم ہو، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی اور دمبا آ گیا تو کہا پالنے والے میری تو خواہش تھی کہ بیٹا ذبح ہو جاتا، تو کہا ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک ذبح عظیم سے بدل دیا ہے، عظیم قربانی سے بدل دیا۔ اور پھر سید الشہداء کا ذکر کیا۔ حضرت سلیمان بن داؤد کا جو قالین تھا، جو تخت تھا، جو پرواز کرتا تھا، جب وہ کربلا پہ سے گزرا تو ہوا کے جھروکوں سے ہلنے لگا۔ کہ پالنے والے میں کون سی زمین پہ آ گیا ہوں؟ کہ یہ وہی زمین ہے جس پہ حسین کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت آدم گزرے تو انہیں ٹھوکر لگی، حضرت ابراہیم گزرے تو ان کی سواری رک گئی۔ جو نبی گزرتا چلا گیا وہاں مجلس حسین برپا کرتا چلا گیا، اور جیسے ہی نبی آئے تو سید الشہداء کے آنے سے پہلے بھی، سید الشہداء کے آنے کے بعد بھی 3 شعبان کو بھی خوشی کا دن ہے، لیکن ذکر مصائب حسین سرور کونین نے کیا۔ اور قیامت تک جب تک ائمہ اس سرزمین پہ موجود ہیں اور ہمارے زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف موجود ہیں، ذکر حسین ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، اب وقت تو ہے بریک کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی، میں ہوں خاور رضا نقوی، آپ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ مومن چاند، محرم کا چاند نظر آتے ہی مومنین پر غم کی کیفیت کی تعلیم چاہتے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ گریے کی فضیلت بھی پڑھنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں پہلے سوال یہ کروں پہلے یہ بعد میں کروں؟ نہیں، سید الشہداء پہ رونے کی فضیلت کیا ہے پہلے اس کے بعد یہ والا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج ہمارا یہ پروگرام چاند رات کے حوالے سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور ان سے جانتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں۔ جی حضور، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مولانا حسین علیہ السلام پر جو ہم روتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، اس پہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے روشنی۔ جی یہ بہت اہم سوال ہے، اور ظاہر ہے کہ ایام عزا ہیں اور یہ دن رونے کی ہی دن ہے۔ اور یہاں تک میں نے حدیثوں میں دیکھا ہے کہ امام صادق عالم محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن شبیب امام کے سامنے موجود ہیں، اور یہ امام رضا کی حدیث بھی ہے کہ ابن شبیب ان کنت باقیًا علی الشیء، اگر کسی چیز پہ رونا ہو تو میرے جد مظلوم پہ رو۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا سا بھی آنسو اگر کسی کا بہہ جائے کہ اس سے مکھی یا مچھر کا پر بھی بھیگتا ہو تو اللہ اس شخص پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ کیوں؟ حسین کا ذکر سن کے رو رہا ہے۔ یہی مومنین جب گریہ کرتے ہیں، آپ یقیناً مجالس میں جائیں گے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ سادگی برتیے، نئے لباس، مزین لباس پہننے سے گریز کیجیے، سادی غذا کھائیے، اور ایسے جائیے کہ جیسے کسی اپنے کا غم منایا جا رہا ہے، کسی اپنے کا سوگ منایا جا رہا ہے، کیونکہ امام کی حیثیت باپ کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو عزاداری میں ہمیں ایسے جانا چاہیے جیسے کوئی شخص
اپنے باپ کے جنازے میں جا رہا ہے، رو، اور صرف ایسے نہیں رونے کے آداب، جہاں دین نے ہر چیز کے ناخون تراشنے کے بھی آداب بتائے ہیں، تو کیا وہ رونے کے آداب نہیں بتائے ہوں گے؟ پروردگار بلند آواز کے گریے پہ راضی ہوتا ہے، اور امام کی یہ حدیث ہے کہ پالنے والے ان چیخوں اور بلند آوازوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا گریا کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت عظیم رومال ہے جو ہمارے آنسوؤں کا انتظار کرتا ہے، اور وہ رومال زہرا ہے، اور صرف رومال زہرا میں ہمارے آنسو نہیں جاتے، فرشتے آنسوؤں کو شیشیوں میں بند کر کے حوض کوثر پہ لے جاتے ہیں اور حوض کوثر میں شامل کرتے ہیں، اور روایات اہل بیت یہ کہتی ہیں کہ جنت کی نہروں کی مٹھاس مومن کے آنسوؤں سے بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آنسو اتنا متبرک ہے کہ اگر جہنم کی آگ کے پاس سے بھی گزارا جائے تو آگ کئی فرسخ پیچھے ہٹ کے کہے کہ یہ فرشتوں اس آنسو کو جلدی لے کے گزرو، اگر یہ جہنم میں گر گیا تو ساری جہنم بجھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اس لیے کہ یہ ایک ماں کی تمنا ہے، اس کی تمنا ہے کہ جسے اپنے پیارے پہ رونے کے لیے کوئی نہیں ملا۔ اور اگر آپ عزاداری کر رہے ہیں تو شہزادی نے یہ پوچھا تھا، بابا جب کربلا کے مصائب پیغمبر اکرم نے سنائے تو یہ پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے کو روئے گا کون؟ تو فرمایا کہ سیدہ اللہ ایک قوم پیدا کرے جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے۔ آپ دعائے سیدہ سے آج اگر فرش مجلس پہ آئیں تو یہ سوچئے کہ یہ شہزادی کا کتنا بڑا کرم ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ آپ سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی مومنین کے اوپر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کو۔ جی یہ ایک فطرتی عمل ہے، ظاہر ہے کہ نبی کی حدیث ہے کہ حسین کی شہادت نے وہ آگ بھڑکائی ہے مومنین کے دل میں جو آگ قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ تو یقیناً ہمارے دلوں میں وہ غم بھی تازہ ہے، وہ مصیبتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، اور آج تو ظاہر ہے کہ امام باڑوں میں مجلسوں کا انعقاد ہو رہا ہے، عزاخانے گھروں میں سجائے جا رہے ہیں، لیکن 1400 برس پہلے کسی نے یہی سوال میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد سے کیا، مولا کیونکہ مدینہ والے آسمان پہ چاند نہیں دیکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب جعفر صادق کے گھر سے چیخوں اور گریے کی آواز آنے لگے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا۔ کسی نے آنے والے نے امام سے پوچھا کہ مولا جب محرم کی چاند رات آتی ہے تو چاند نہ بھی دیکھیں، کسی دور دراز علاقے میں ہو تو ایسا لگتا ہے کہ دل کٹ رہا ہے، جگر چھلنی ہو رہا ہے، ہم پہ گریے کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ تو امام نے امامے کو سر سے اتارا اور اتنا روئے کہ ریش مطہر آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور رو کے فرمایا جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ کرتا جو زینب کبریٰ کربلا سے واپس لائی تھی اور اسے جناب سیدہ کی قبر پہ رکھا جو زخموں سے پارا پارا تھا، جب چاند رات آتی ہے محرم کی تو فرشتے آسمانوں پہ اس کرتے کو کھول کر لہرا دیتے ہیں، اور اس کرتے کا اثر مومنین کے دلوں پہ ہوتا ہے، اور وہ حسین کے زخموں کو یاد کرتے ہیں اور وہ دل مغموم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایام عزا ہیں، میں اپنے سننے والوں کو، نوجوانوں کو، دوستوں کو، بچوں کو بس اتنا کہوں گا کہ قدم قدم پہ یاد رکھیے کہ یہ اس کا غم ہے جس کے پیاروں کو رونے نہیں دیا گیا۔ ایسا لگے کہ ہمارا کوئی عظیم نقصان ہوا ہے، ہمیں پتہ چلے عزاداری سے کہ سیرت حسین کیا ہے، مقصد حسین کیا ہے، اور کاش ہم اس محرم الحرام میں اس ماں کو راضی کر سکیں اپنے آنسوؤں سے جو آج کی رات سے ایک قضا خانے میں مہمان بنے گی اور مجلسوں میں اپنا رومال پھیلا کے یہ کہتی جائے گی ہے کوئی میرے بچے پہ رونے والا؟ بہترین پروگرام ہو گیا، چلائے جی جی۔